لیکن فرشتوں نے جب پوچھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، آپ زمین میں وہ مخلوق ڈال رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، بلکہ دماغ کا لفظ تو عربی میں دم خون کو کہتے ہیں، اردو میں بھی شاید دم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دماغ خون کے دریاؤں کو کہتے ہیں، یعنی بہت خون بہائے گا۔ تو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو ایک سوال تو میں نے رکھا تھا کہ فرق کیا ہوا پھر، لیکن دوسرا سوال تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ فرشتوں کو کہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ خون بہائے گا، انہیں کیسے معلوم، ابھی تو بنایا بھی نہیں گیا۔ تو اس بات سے ایک انفرنس، کبھی قرآن میں بات یعنی سیدھے الفاظ میں کہہ دی جاتی ہے، صاف صاف کہہ دی جاتی ہے، کبھی یعنی غیر، عربی میں کہتے ہیں غیر مباشر، یعنی انڈائریکٹ طریقے سے بات کہی جاتی ہے۔ انڈائریکٹ باتیں سے اس بات سے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرشتوں کو اور کسی مخلوق کا تجربہ ہے جو کہ اپنے پاس اختیار رکھتی ہے، اور اگر انسان کے پاس، اب ان کے پاس تو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچ کی صلاحیت دی ہے، اختیار نہیں دیا، یعنی وہ کرتے ہیں وہی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے سورج اور چاند کو اختیار نہیں دیا۔ لیکن اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کسی ایک اور مخلوق کا تجربہ ہے جس کے پاس اختیار ہے، اس نے فساد کیا ہے، اور وہ مخلوق کیا ہے؟ لوگ علماء کے ان کا اندازہ ہے کہ یہ جن ہو سکتے ہیں، ان کے پاس بھی اختیار ہے اس وجہ سے، اور انہوں نے کافی سارا فساد پھیلایا۔ قرآن نے یہ بات بھی واضح کر دی، منا مسلمون و منا دون ذالک ومن القاسطون و منا دون ذالک، ہم میں سے ظالم بھی ہیں اور ہم سے صحیح والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جنوں میں بھی مسلمان بھی ہیں، رائٹ؟ لیکن یعنی میجورٹی جو ہے اس نے فساد پھیلایا۔ تو اب ایک اور مزید مخلوق بنائی جا رہی ہے جو فساد پھیلائے گی۔ انہیں یہ کیسے پتا کہ اس کے پاس چوائس ہوگی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تو بس بتایا تھا، اس آیت میں تو بتایا تھا، دوسری آیت میں سورۃ صاد والی آیت میں، کہ میں مٹی سے بنا رہا ہوں، تسبیح دے رہا ہوں، روح ڈال رہا ہوں، چوائس کا ذکر تو نہیں تھا۔ لیکن بقرہ میں یہ بات واضح ہوگی، انہوں نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جسے پیچھے چھوڑ دیا جائے۔ آسان ہم تو اب یہ لفظ استعمال قرآن کے معنی میں بھی کرتے ہیں نا، تو وہ خلیفہ تو، لیکن جو اس کے اصل معنی ہے اس کی طرف پہلے جانا چاہیے۔ تو اس کی چھوٹی سی سمپل سی میں مثال دے دوں، اگر آپ جاتی ہے کہیں ٹرپ پہ اور آپ مجھے کہتے ہیں گھر کا خیال رکھنا، رائٹ؟ تو آپ مجھے خلیفہ چھوڑ کے گئی ہیں، مجھے اپنے خلف چھوڑ کے گئی ہیں، خلف پیچھے چھوڑنا، رائٹ؟ تو جس کو پیچھے چھوڑا اس کو ذمہ داری دے دی، اب وہ سنبھالے یا جو بھی کرے، اس پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ اتنا بھروسہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری خود سے سنبھال لے گا، اس کو ایک ایک چیز کی انسٹرکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے اس کے ذمہ دے کے آپ اس کو پیچھے چھوڑ گئے، رائٹ؟ اس کو کسی کو ذمہ داری دینا اتنی کہ وہ اپنی چوائسز کرے، اپنے فیصلے کر لے، اس کو خلفیہ کہتے ہیں، اور خلافہ کہتے ہیں ایکچولی، خلافہ۔ تو خلافہ کے معنی یہ ہیں، پھر اس سے مفسرون نے نکالا یخلف بعضہ بعضا، ایک کے بعد دوسرے کو پیچھے چھوڑے گا، یعنی اس کی جنریشنز ہوں گی اس دنیا میں آ کے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ہمیں ایک ذمہ داری دینی ہے، ہمیں چوائسز دینی ہے، ہمیں فیصلے کرنے ہیں۔ جیسے ہی فرشتوں نے سنا کہ اس کو چوائسز دے دی جائیں گی، اس نے ہتھیار بنانے ہیں ہتھیار بنا لے، چوری کرنی ہے چوری کر لے، ڈاکہ مارنا ہے ڈاکہ ڈال لے، قتل کرنا ہے قتل کر لے، چوائس اس کے پاس ہوگی، اس کو بتا دیں گے کیا کرنا ہے نہیں کرنا، لیکن فیصلہ اس کا ہوگا، رائٹ؟ اس پہ انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے کہ جب جیسے ہی اختیار ملتا ہے تو فساد پھیلتا ہے۔ تو نئی بات سمجھ نہیں آئی۔ اس میں ایک آج کی قسط میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ بہت ضروری درس ہے ہمارے قرآن کا، اور وہ یہ ہے کہ سوال پوچھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کبھی ہوتا ہے کہ اگر کسی سے آپ نے سوال پوچھ لیا تو کہیں تم ہوتے کون سوال پوچھنے والے؟ ایون ٹیچرز کہتے ہیں، رائٹ؟ یا تمہاری کیا حیثیت کہ تم یہ سوال پوچھو گے؟ اب میں کوئی فیصلہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھ سے آ کے کوئی میرا بیٹا آ کے کہتا ہے یا کوئی اور آ کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا، یہ کیوں کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ چوائس کیوں کیا آپ نے؟ یہ والا گھر یہاں پہ کیوں خریدا آپ نے اس کالج میں داخلہ کیوں کیا؟ آپ نے یہ کیوں کیا، رائٹ؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی تو کیا بنتی ہے؟ اس سے آپ کو پہلے ہوگا کہ میں شاید افینڈڈ ہو جاؤں، تم ہوتے کون ہو میرے فیصلے کو کوشچن کرنے والے؟ اپنی اوقات سمجھو پہلے، رائٹ؟ اندازہ کریں کہ اللہ کا کیا مقام اور اس کے آگے تمام مخلوق کا کیا مقام، اور اللہ نے بات کر دی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میں زمین پہ خلیفہ ڈال رہا ہوں، اور فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تقدیس کو ماننے والا، ان کی بڑائی کو ماننے والا اور ہوگا کون؟
اور انہوں نے جرت کر کے کیا سوال پوچھ لیا کہ آپ ایسے انسان کو ڈالیں گے لیفسد فیہا، فساد کرے گا، تاکہ کیا اس لیے کہ وہ فساد کرے. اور اس میں لام العاقبہ کہتے ہیں، یعنی فوراً نہ ہو کہ بعد میں جا کر بھی فساد ہی ہونا ہے. ایونچولی اس کی کہانی کا آخر یہی ہونا ہے کہ فساد پھیلے گا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو انسانوں میں اگر ہم یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے، زیادہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے اللہ سے پوچھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ کہی انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں وہ چیز جو تم ابھی نہیں جانتے. تمہیں یعنی اس جواب تمہارا سوال ریزنیبل ہے تمہارے تجربے کے اعتبار سے، لیکن اس کی کچھ اور ڈیمینشنز ہیں، کچھ اور پہلو ہیں جس کا تمہیں ابھی علم نہیں ہے. اب اگلی آیت میں ان پہلوؤں سے ان کو متعارف کرایا. تو ایک ٹائم لائن آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹائم لائن یہ ہے کہ یہ پہلا مکالمہ ہے. پہلے مکالمے میں زمین پہ کوئی ڈالنے والا ہوں، اس کے بعد اختیار ہوگا. ابھی وہ 3 جو خصوصیات تھی نا اس کا بھی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ابھی یہ ہے کہ 3 ابھی میں خلیفہ ڈالنے والا ہوں. اس کے بعد بتایا کہ اس کی تسویہ ہوگی اور اس میں روح ہوگی. ابھی ان کو سمجھ آئی روح کیا چیز ہے، ان کو اس کا علم نہیں ہے ابھی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت میں بقرہ میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے. ثم عرضهم على الملائکہ، یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے عربی میں. عرضهم اس کو تغلیباً علی غیر العاقل، ٹیکنیکل چیز سے ہٹ کے آسان سی بات کرتے ہیں. اشارہ اس آیت میں اس طرف ہے، عربی سے ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے تمام انسانیت پیش کر دی. یہ نئی بات ہے آج کی. اچھا، تو ابھی آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، ابھی تمام انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تمام انسانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، میں کھڑا ہوں، آپ کھڑی ہیں، تمام انسانیت کو ایک دفعہ میں کھڑا کر دیا. تو ہماری ساری ارواح ایک دفعہ میں پریزنٹ کر دی گئی فرشتوں کو. اور اسم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نام کے لیے، رائٹ. اسم کا لفظ عربی میں اصل میں استعمال ہوتا ہے علامت کے لیے یا ایک خصوصی نشانی کے لیے. اسم وسم سے نکل، اور خوبصورتی کی نشانی کو وسم کہتے ہیں عربی میں. جیسے برتھ مارک یا بیوٹی مارک ہوتا ہے نا، اس کو وسم بھی کہتے ہیں، اور وسامہ خوبصورتی کو کہتے ہیں. اسم سے مراد عربی میں یہ بھی ہے کہ اس چیز کی سب سے خوبصورت خصوصیت کیا ہے، صرف نام نہیں. اور اسی سے ہمارے کلچر میں بھی ہے نام اچھا رکھنا چاہیے نا، کیونکہ نام خصوصیت بن جاتی ہے. اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے کہا کہ تم یہ نہیں کہا کہ تم سب انسانوں کے نام بتاؤ، یہی نہیں کہا ان کی خصوصیات بتا دو. تم نے تو ابھی کہا تھا کہ ان کی خصوصیات کیا ہوں گی کہ یہ خون بہائیں گے، فساد کریں گے. اب بتا دو، یہ تمہارے سامنے ہے، یہ تمام مخلوق، تمام روحیں ہیں، یہ بتا دو ان کی کیا خصوصیات ہیں، صرف نام ہی نہیں. انہوں نے پھر کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی ایسا علم ہے نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہو، آپ ہی جاننے والے ہیں، انک انت العلیم الحکیم. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام اپنی اولاد کے نام سکھا دیے تھے. میرا نام، آپ کا نام، ہماری خصوصیات، میری پرسنالٹی میں کیا کوتاہی ہے، کیا خوبصورتی ہے، آپ کے اندر کیا کوتاہی، کیا خوبصورتی ہے، سب سے تعارف کرا دیا گیا تھا، ہم سب سے. تو آدم علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے فرشتوں کو اپنی اولاد سے انٹروڈیوس کرایا، ہم سے. یہ سین بھی ہو رہا ہے. اور ایک ایک کر کے اس میں محمد رسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، ہم جیسے لوگ بھی ہیں، جو نان مسلمز ہوں گے وہ بھی ہیں، سب ہیں. سب کی روحوں سے انٹروڈیوس کرا دیا، سب کی پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کرا دیا، سب کی خیر اور شر سے انٹروڈیوس کرا دیا. اور خیر تو ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ڈالی ہے، تو ہر ایک کی اچھی کوالٹیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے انٹروڈیوس کرا دیا آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کو. سو آدم فرشتوں کو سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو فلما انبأهم باسمائهم، پھر اب دیکھ لیں کہ اگر پہلے وہ کہتے تھے کہ فساد پھیلائے گا، کرپٹ ہوگا، بری چوائسز کرے گا، لیکن اب ان کا تعارف ہو گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام سے، صحابہ سے. کتنی عظیم شخصیتیں انسان کی گزر چکی ہیں، جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا نہیں بھی ذکر. کتنی اچھائی ہے انسانیت میں، آج بھی کتنی اچھائی ہے. ان سب کے ساتھ ان سب کا تعارف کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو کہا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں زمین آسمان زمین کی اندیکھی چیزوں کو بھی جانتا ہوں. وہ اعلم ما تبدون، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا بات ظاہر کرتے ہو. وما کنتم تکتمون، اور کیا بات تم اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے. آج اس چھپائے ہوئے کی طرف آتے ہیں. تو یہ سین تو آپ کو سمجھ آ گیا نا کہ یہ پیش کی گئی اور ہمیں سمجھا دیا گیا. اچھا، اب سارے فرشتوں کو پتہ چل گیا
کہ کیوں اس چوائس کو کیا گیا تھا, یہ چوائس واقعی صحیح تھی, یہاں تک کہ یہ فرشتے بھی مان گئے کہ یہ چوائس غلط نہیں تھی, یا ان کو جو سمجھ بات نہیں آ رہی تھی وہ اب سمجھ میں آ گئی. یہ ڈیمونسٹریشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اشارے سے بات کی, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چھپاتے ہو. اب فرشتے سوچ رہے ہوں گے ہم کیا چھپاتے ہیں, ہم نے تو ابھی کچھ چھپایا نہیں اپنے رب سے, ہمارے جو آتی ہے ہمارے اندر جو سوال آتا ہے ہم فوراً ظاہر کر دیتے ہیں. فرشتے تو نیت نہیں چھپاتے, لیکن انہیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اندر جس کو پروموٹ کیا گیا ہے, جن کے رتبے سے آگے ابلیس, وہ اپنے اندر کچھ چھپا رہا ہے اور وہ ان کے اندر چھپا ہوا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا میں جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں اور جو چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں, اس میں اشارہ ایکچولی ابلیس کی طرف تھا. اس نے یہ ساری ڈیمونسٹریشن دیکھی اور سارے فرشتے مانگے کہ یہ واقعی صحیح چوائس ہے, لیکن اس وقت بھی وہ خاموش رہا, اس نے کچھ نہیں کہا اس وقت تک. وہ اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کی ایک توقع تھی کہ زمین میں پروموشن ملنے والی ہے, وہ مجھے ملے گی, یہ رتبہ خلیفہ کا رتبہ مجھے ملے گا. اللہ نے اناؤنس کر دیا خلیفہ, اس کے ذہن میں ہوگا میں ہوں گا. پھر کہا کہ نہیں یہ مٹی کا بنا ہوا ہے, پھر اس کی تصفیہ کی ہے, اس میں روح ڈالی ہے اور اس کو تم نے سب نے سجدہ کرنا ہے. اب وہ اندر ہی اندر کوڑ رہا ہے اور مزید اور مزید, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہا, ابھی تک اس نے کچھ کہا نہیں ہے. پھر جب آخر میں آدم علیہ السلام کو اس انسانیت میں سے آدم علیہ السلام کی روح کو جب چنا گیا اور ان کو اس جسم میں ڈالا گیا, تخلیق مکمل ہو گئی, یہ پروجیکٹ مکمل ہو گیا. اب دوبارہ حکم کو ریپیٹ کیا کہ اب سجدہ کرو. تو یہاں سے بات نکل رہی ہے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اب ابلیس نے اپنے اصل رنگ دکھایا, اس وقت تک نہیں دکھائے تھے. اور یہ پھر ابلیس کی ہم نے کل ایک خصوصیت ابلیس کی ہم نے نکالی تھی, جو کوالٹی وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے, وہ یہ کہ حقیقت کے کئی پہلو ہوتے ہیں, لیکن وہ اس حقیقت کا ایک پہلو لے کے باقی سب کو اوائڈ کر کے اپنی رائے پہ اکڑا رہتا ہے, رائٹ. اور یہی انسان کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ انسان کو ہر چیز دیکھنے کے بجائے اس کو ایک چیز نظر آ رہی ہے, اس کی بنیاد پہ وہ کہتا ہے نا انصافی ہے, باقی سب سے وہ اپنے آپ کو بلائنڈ کر لیتا ہے کہ میں نے نہیں سننا, مجھے نہیں سننی ہے بکواس, جو ہے وہ ہے, رائٹ. اکڑ جاتا ہے انسان. تو یہ ابلیس کی سنت ہے. آج ابلیس کی دوسری سنت وہ کیا ہے؟ دل میں بات تھی, اس کو بھی کھٹک تھی کہ یہ کیا مٹی کی مخلوق, اس میں کیا خصوصیت ہے. اور یہی بات فرشتوں میں بھی آئی, لیکن فرشتوں کا رویہ کیا ہے, جو بات سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لو. ابلیس کا رویہ کیا ہے, جو بات سمجھ نہ آئے, جو بات صحیح نہ لگے, اس کو اندر ہی اندر رکھو, کرتے رہو. وہ اتنی سی چیز ہوگی, اس کو اردو میں بات کا پتنگڑ کہتے ہیں, انگلش میں ایک فریز ہے میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل, یعنی اتنا چھوٹا سا مٹی کا پہاڑ بنا دو, ہاں اس ذرے سے پہاڑ بنا دو. اس کے دل کے اندر, اس کی شخصیت کے اندر ایک بڑا پہاڑ بن رہا ہے, اور وہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور وہ جب پہاڑ اتنا بڑا ہو جاتا ہے نا انسان کی سوچ کے اندر, وہ نیگیٹو چیز, جس طرح ایک کینسر پھیلتا ہے, جس طرح ایک وائرس پھیلتا ہے, جب وہ پھیل جائے انسان کے ذہن کے اندر, تو اس کو اس کے علاوہ کوئی ریالٹی, کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. پھر وہ تمام باقی حقیقتوں سے بلائنڈ ہو جاتا ہے. ابلیس اب اس وقت تک اندھا ہو چکا ہے, اس کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. اس نے اپنے اندر ہی اندر یہ بات رکھی, اور اندر رکھ کے اس کو کیوں چوز کیا گیا, اس میں کیا ہے, جواب تو مل چکا ہے, لیکن اپنے ذہن میں اس کا تو کوئی, اس کی کوئی توقع نہیں بنتی ہے, تو مٹی کا بنا ہوا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا خاصیت ہے. تو اس نے آگے کھڑا ہو کے جواب, اللہ تعالیٰ نے پوچھا, قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, اس نے کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کس چیز نے تجھے روکا سجدہ کرنے سے, جب میں نے تجھے حکم دیا تھا, اذ امرتک. اور امرتک میں یہ بھی ہے کہ ابھی حکم نہیں دیا, پہلے سے حکم دیا ہوا تھا کہ میں بنانے جا رہا ہوں. قال انا خیر منہ, کہا میں اس سے بہتر ہوں. تو جو مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ابلیس کی جو خصوصیت ہے وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے, لیکن برتر سمجھنے سے پہلے کچھ ڈیزیزز ہم نے پہلے ہی بتا دی نا, جن کو بھی سمجھنا ضروری ہے. تو یہ اب ظاہر ہو رہی ہے اس کی ڈیزیز, وہ کیا ہے, میں بہتر ہوں, اسے کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا. اور یہ اصل چیز ہے جو وہ انسان میں بھی انجیکٹ کرنا چاہتا ہے. یہ تیسری چیز ہے, وہ کیا ہے, اس کو جاب کیوں ملی مجھے کیوں نہیں ملی. میری بہنیں ہوں گی, میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی, چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی, میری ان کی کیوں ہوئی, وہ کیوں خوش ہیں, ان کے بچے ہو گئے, میرے کیوں نہیں ہوئے. ان کی فیملی میں یہ ہو گیا, ان کے تو بچے گریجویٹ بھی کر گئے, یہ بھی کر گئے, وہ بھی کر گئے, ان کو تو امیگریشن بھی مل گئی, ان کے تو پیپرز بھی ہو گئے, ان کا یہ ہو گیا, ہمارا کیوں نہیں ہوا.
اور انسان اسی سوچ میں اسے کیوں اللہ نے اسے کیوں رحمت دی ہے, اسے کیوں نعمتیں دی ہیں, مجھے کیوں نہیں دی, ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہیں ملا, وہ تو ایسے ہیں ایسے ایسے, ان کو تو وہ تو مستحق ہی نہیں ہے, تو انہیں کیوں مل رہا ہے, مجھے کیوں نہیں مل رہا, وہ کیوں ہنس رہے ہیں, وہ کیوں خوش ہیں. یہ جو چیز اس کے اندر ملی ہے اس پہ شاکر نہیں ہوتا نہ, اس کو جلن ہی ہوتی ہے, یہ نہیں کہ مجھے کیا ملا ہے, اس کو تکلیف ہی ہوتی ہے ابلیس کو کہ آدم کو کیوں مل رہا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کچھ چھینا ہی نہیں, اس کو تو اونچا مقام دیا ہوا تھا, یہاں تک کہ فرشتوں سے بات ہو رہی ہے اور جن کو بھی انکلوڈ کر دیا, اس کو ہائی کلاسیفائڈ کمپنی میں ڈال دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جو رزق تھا, اس کو جو ملنا تھا وہ تو ملنا ہی تھا, لیکن اس نے اپنے رزق پہ فوکس کرنے کے بجائے اس کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کسی اور کو کیوں مل رہا ہے. اور یہ اصل مرض ہے ابلیس کا, اور یہ جاتا ہے انسان میں یہ آ جائے تاکہ اس کو جو ملے, اور اس کے پاس جو, دیکھیں لوگ کہتے ہیں میرے پاس اپرچونٹی نہیں ہے, میرے پاس موقع نہیں ہے, میرے پاس سہولتیں نہیں ہیں, میرے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں جو کسی اور کو دی گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو وہ ہائٹ نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی, آپ کو وہ رنگت نہیں دی گئی جو کسی اور کو دی گئی, آپ کو وہ ایجوکیشن نہیں دی گئی, وہ فائنینسز نہیں دی گئے, وہ ویلتھی فیملی نہیں دی گئی, آپ کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیا گیا, آپ کو آپ کی پیدائش اس ماحول میں ہوئی, اس سوسائٹی میں ہوئی, آپ کو کافی ساری چیزیں آپ کو بلاک کر دی ہیں. ٹھیک ہے, ماننے کی بات ہے کہ ہر انسان کو ایکول لائف نہیں دی گئی, ٹھیک ہے, لیکن جو کچھ دیا گیا ہے نا, جو اتنا سا بھی دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ جو دیا ہے نا, اس موقع کو آپ ایک دانے سے ایک پورا کھیت بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیے ہیں جو جتنا بھی چھوٹا ہو اس سے بڑی چیز اکمپلش ہو سکتی ہے. اب اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ جب جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے, جن کا دنیا پہ ابھی تک اثر ہے, ان کے پاس دنیا میں کیا تھا, ان کی زندگی میں ان کے پاس تھا کیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس کون سے موقع ہیں, گھر سے نکالے جا رہے ہیں ٹینیج عمر میں, جہاں جا کے سیٹل ہوئے وہاں آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, رائٹ, کیا اپرچونٹیز ہیں ان کے پاس. اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کم سے کم موقع بھی ہونا, اس کو اگر آپ پوری طرح یوز کریں گے تو آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے برکتوں کے دروازے کھلنے والے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے, وہ کمپیریزن میں اپنی زندگی گزار لیتا ہے. اپنے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں ہے, اپنے بارے میں سوچنا ہے تو کسی اور کے مقابلے میں سوچنا ہے ہمیشہ ہمیشہ. یہ ابلیس کی ایک لعنت ہے جو اس نے انسان کے اندر ڈالنے کی کوشش کی ہے. تو وہ کہتا ہے انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. کہنے کا مقصد کیا ہے, مجھے چننا چاہیے تھا میں, اور سجدہ کرنے کا مقصد کیا ہے, سجدہ نہ آدم علیہ السلام کی عبادت تھوڑی کروانی ہے. سجدے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم مخلوق بنائی ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت مانو کہ کیا عظیم چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. جب یہ کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں تو وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم وہ ہو نہ ہو, میں اس سے زیادہ عظیم ہوں. اگر اس کی اتنی بڑائی ماننی چاہیے تو میں تو اس سے پہلے ڈیزرو کرتا ہوں, میری سینیورٹی بھی ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اس کو تو بس مٹی سے بنایا ہے. اور یہاں بھی بڑی فلسفی بات ہے, لیکن اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن دی ہے اب اپنی طرف سے. اس کی اپنی طرف سے آدم علیہ السلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ مٹی کا بنا ہوا ہے. میں نے بار بار یہ بات سب کے سامنے, آپ کے سامنے بھی رکھی تھی کہ ہم 3 چیزوں کے بنے ہیں, مٹی, بیلنس اور روح. 3 چیزیں ہمارے اندر. ابلیس کیا چاہتا ہے کہ ہمیں دیکھا جائے کس نظر سے, صرف مٹی سے. مٹی سے مراد کیا ہے, ہماری ایک جانور ایگزسٹنس ہے, جانور مٹی کے بنے ہوتے ہیں. وہ اب اس کا یہ اس کے دماغ میں ہماری حیثیت اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اب اس کا مقصد یہ بن گیا, یہ مقاصد ہیں سارے ابلیس کے, جو فیلنگ اس کو آتی ہے وہ ہم میں ڈالنا چاہتا ہے, رائٹ. اندر ہی اندر کوڑتا ہے, وہ چاہتا ہے ہم بھی اندر ہی اندر کوڑیں. اس کے دماغ میں کسی کے خلاف ہے, کچھ کہنا چاہیے, نہیں کہے گا, اندر ہی رکھے گا. پھر جب کسی کی بہتری ہوگی اس کو برا لگے گا, وہ چاہتا ہے ہمیں برا لگے کسی کے ساتھ کوئی اچھا ہو رہا ہے. ہمارے کلچرز میں کیا ہو گیا ہے اب کہ اگر کوئی کامیاب ہونے لگے, فیملی میں, محلے میں, ملک میں, کوئی کسی بھی کامیابی پہ پہنچے, گریجویٹ ہو جائے, کسی کی پروموشن ہو جائے, کسی کے کوئی کامیابی آ جائے, تو فوراً تنقید شروع, برائیاں, اور جیسے ہی وہ گرے گا, ناکام ہوگا, پھر اس کی اچھائیاں, پھر ٹھیک ہے, اب وہ برابر ہو گئے. دیکھیں ماما, یہ ہوتا ہے نا لائف میں کہ
آپ کے پاس دو طریقے ہیں لائف میں ایڈوانس کرنے کے. ایک ہے کہ میں یہاں نیچے ہوں, مجھے محنت کر کے وقت لگا کے اپنی کوتاہیوں کو دیکھ کے ان کو امپروو کرتے کرتے میں بہتری کی طرف آتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میرا فوکس اپنے اوپر ہے. لیکن اگر میں یہاں نیچے ہوں اور کوئی اور بہتری کی طرف بڑھ رہا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ میں تو نیچے رہ گیا یار. اب میرے پاس دو آپشنز ہیں, یا تو میں بھی محنت کروں اور آگے بڑھوں, یا اگر میں نے محنت نہیں کرنی تو میں اپنے کامنٹس کے ذریعے اور اپنے تانوں کے ذریعے اور اپنی جیلسی کے ذریعے اس کو کھینچ کے کسی طرح نیچے لے آؤں, پھر میں دوبارہ برابر لگوں گا, پھر مجھے کمتری کا احساس نہیں ہوگا. رائٹ, تو یہی انسان کی ایک فلسفہ بن جاتا ہے ابلیس کی طرح, کسی طرح اس کو نیچے کھینچ دو. اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے میں, اس کو اپنی اندر کوئی کوتاہی نظر ہی نہیں آتی. میرے دل میں خیال تھا, میں نے کہا نہیں پہلے, نہیں یہ نہیں کہا, اور پھر بھڑک اٹھا نا, تو اللہ پہ پہلے سے الزام لگا دیا مجھے تو آگ سے بنایا ہے. اس میں کچھ علماء نے اشارہ یہ بھی نکالا ہے کہ آگ سے بنا ہوا, اس کا مطلب غصہ تو ہے میرے اندر, میں کہوں گا آپ ہی نے تو ڈالا ہے غصہ, میں نے تھوڑی کیا ہے. یہ کیا مٹی کی چیز بنا کے میرے سامنے رکھ دی, خلقتہ من طین. تو یہ چیزیں ابلیس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تمام خصوصیات ابلیس کی وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر آ جائیں, کہ ہم جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو. آخری چیز آج کے لیے, کیونکہ آج لمبا ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک آخری چیز ابلیس کے بارے میں, پھر آگے چلیں گے. اور یہ سارا میں ابھی سوال کو نہیں بھولا, یہ سارا مقصد اسی سوال کا جواب ہے جو پہلے پوچھا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سین جو ابھی ابلیس نے ریفیوزل کیا سجدے کا, اور آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں شوق میں کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, ان کی تمام اولاد بھی دیکھ رہی ہے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس نے ہم روح ہیں اس وقت, ایک ہی جسم جو ہے وہ مٹی کا بنا ہوا اس وقت تک وہ آدم کا ہے, اس کو انہوں نے مٹی کا کہا. ابلیس اب ہمیں کنونس کرے گا اس دنیا میں کہ تمہاری تو روح نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں, جو انگلش میں کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس, یعنی اس جسم کے لیے اس کو کھلاؤ پلاؤ, اس کو خوبصورت کرو, اس کے مزے کرو, یہی تمہاری زندگی ہے. اور وہ کیوں؟ اور جب انسان اس کو ایکسیپٹ کر لے گا تو اس نے ابلیس کی ڈیفینیشن ایکسیپٹ کر لی کہ میں بنا ہی مٹی کا ہوں, میری اس سے آگے کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تو یہ جو مٹیریلسٹ فلسفہ ہے, یا جو ایک طرح سے اسپرچولیٹی کے خلاف ہے, کہ یہ روح اور روحانیت اور یہ کیا چیزیں ہیں یار, یہ چیزیں تمہیں پیچھے لے کے جاتی ہیں. رائٹ, تو یہ تمام فلسفہ جس میں ہم اپنے آپ کو بس ایک ایڈوانس قسم کا, ایوالو قسم کا جانور سمجھتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ اصل میں ابلیس کا پہلا حملہ تھا ہمارے اوپر, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اور پھر امام راضی نے ایک مزے کی بات کی تھی, میرا خیال ہے امام راضی نے, میں ڈبل چیک کروں گا بعد میں جا کے, وہ کہتے ہیں کہ مٹی اور آگ کا عجیب رشتہ ہے کہ جب آگ بڑھتی ہے تو اس پہ مٹی ڈالو تو آگ ختم ہو جاتی ہے. یعنی تین کے اندر ہی ابلیس کو کانکر کرنے کا عنصر تھا شروع سے ہی. اصل میں مٹی کی ایک طاقت یہ ہے, اور مٹی میں اگر آگ لگاؤ زیادہ تو مٹی پک جاتی ہے, اور اس کو کنسٹرکشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آگ سے مٹی برباد ہونے کے بجائے آگ سے مٹی اور پکی ہو جاتی ہے, اس کو وہ برباد نہیں کر سکتی. وہ جتنا بھی ابلیس حملے کر لے, اگر مٹی کا صحیح استعمال کیا جائے تو وہ برباد نہیں ہوتی بلکہ اور استعمال میں آ جاتی ہے. رائٹ, تو یہ ہماری اس کی جو دشمنی ہے اس کی طرف بھی ایک بڑا خوبصورت اشارہ ہے ان الفاظ میں. اچھا, اس کے بعد تھوڑی اور بات ہوگی. فرشتوں کے بارے میں بھی کچھ بات کر لی, ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں جو بہت اہم ہے, پھر اس کے بعد آگے کہانی قصے میں چلیں گے انشاءاللہ. سورۃ الاعراف کے کچھ بات رہ گئی, سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں. ایسے بھی کوئی بات نہیں, مگر بس ایسی کوئی بات نہیں ہے, سمجھ میں آ گیا. ویسے ماں آپ کے بڑے فین بن گئے. تم نے بنا دیے ہیں. پہلا فین تو میں ہوں ماں. That's my mom, she's the best. اچھا, آپ تھوڑا سا اٹھی پچھلے دن تو کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا, تو اب آپ نہ اٹھنا, میں ذرا براڈ کاسٹ بند کر دوں, پھر اس کے بعد میں جب کہوں گا گرین لائٹ کروں گا تو پھر آپ اٹھنا. اوکے, بارک اللہ علی ولکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.